السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ہم کلمے کو سمجھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں سمجھتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے فیضان سے مصیبتیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ جب مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے تو خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اب کیا کرے، اب تو نقصان اسے نظر آنے لگتا ہے، اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ اب مصیبتیں کیوں آتی ہے اس کی مثالیں اولیاء اللہ دیتے ہیں۔ مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک اچھی مثال دیتے ہیں کہ کسی گھر پہ اگر کتا آ جائے اور گھر والوں نے کیا کیا، کتے کو کھانا دیا، جو بھی اس کا کتے کا کھانا ہے، گوشت ہے، بوٹی ہے، جو بھی بسکٹ ہے کتے کا، اس کو کھانا دیا، کتے کا کھانا۔ اب کتے نے کیا کیا، وہ کھانا کھا لیا۔ اب کتے نے کھانا کھا لیا اور کھانا کھا کے وہاں سے چلا گیا۔ پھر دوسری بار دوسرے دن بھی کتا وہاں پر آتا ہے، اور جب کتا وہاں پر آتا ہے گھر والوں نے پھر اسے کھانا دیا اور کتے نے کھانا کھا لیا، اور کتا یہ دیکھ رہا ہے پہلے دن بھی اسے کھانا ملا، دوسرے دن بھی اسے کھانا ملا، اب دوسرے دن بھی کھانا کھا کے وہ چلا جاتا ہے۔ پھر تیسرے دن بھی وہ یہی کرتا ہے، وہ کتا گھر والوں کے پاس آیا، مالک کے پاس آیا، گھر کے مالک نے اسے کھانا دیا، جو بھی اس کا کھانا تھا کھانا دیا۔ اب 3 دن لگاتار کتا یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے اس گھر سے کھانا مل رہا ہے، یہ گھر کا مالک جو ہے نا مجھے کھانا کھلا رہا ہے، میرے رزق کا انتظام یہاں سے ہو رہا ہے، مجھے جو ہے نا یہاں سے کھانا مل رہا ہے۔ اب جب چوتھے دن وہ آتا ہے گھر کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اگر چوتھے دن کھانا ملنے میں سے تاخیر ہو جائے، کتا ہے، ذات کا کتا ہے، اسے نجس ہے، مگر اسے گھر کے پاس کھانا ملنے میں تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے، تو وہ جو ہے نا بے ایمانی نہیں کرے گا، وہ دوسرے گھر پہ جا کے جو ہے نا کھانا تلاش نہیں کرے گا۔ وہ یہاں پر 3 دن سے اپنے مالک کو پہچان رہا ہے، وہ گھر کے مالک کو پہچان رہا ہے کہ میں یہاں جبھی بھی آتا ہوں میرا یہ گھر کا مالک جو ہے یہ مجھے کھانا دے رہا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، گھر کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، تاخیر بھلے ہی ہو جائے اس دن کھانے کے لیے، مگر وہ گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھروں کے پاس نہیں جاتا، وہ گھر کے پاس بھوگے گا نہیں۔ کیوں؟ اسے پتا ہے مجھے یہاں سے کھانا 3 دن سے مل رہا تھا، آج بھی مجھے کھانا ملے گا، حالانکہ ذات کا کتا ہے۔ اب وہ گھر پہ بیٹھے گا اور کھانا اگر دیر سے مل جائے تو گھر کی حفاظت بھی کرے گا، کیونکہ اس نے مالک کو پہچان لیا، مالک کو پہچان کر اور مالک کے در پر بیٹھ گیا، جو گھر کا گھر ہے اس کا، وہ گھر پر بیٹھ گیا۔ اب اگر کوئی دشمن بھی آ جائے مالک کا تو کھانا دیر سے ملنے کی وجہ سے وہاں پر جو ہے نا دشمن کے پاس جو ہے نا بھوگنا نہیں چھوڑے گا، وہ دشمن آنے پر بھی دشمن کے پاس بھوگے گا، کیونکہ یہ میرے مالک کا دشمن ہے، وہ کہے گا، حالانکہ ذات کا کتا ہے۔ اور دوسرے جو کتے وہاں سے گزرتے ہیں، اب یہ کتا دیکھ کر کیا کرے گا، یہ کتا دیکھ کر بھوکے گا ان پر۔ اب یہ بھوکنا کیا ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ بھوک اس لیے رہا ہے، وہ جو دوسرے کتے جا رہے ہیں وہ ان کو نصیحت کر رہا ہے۔ کس بات کی نصیحت کر رہا ہے؟ کہ تم لوگ آورہ کیوں پھر رہے ہو، اپنے مالک کو چھوڑ کر ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو؟ جب تم اپنے مالک کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکو گے، ادھر ادھر آوارہ پھرو گے تو مصیبت میں مبتلا ہوگے، پریشانیوں میں مبتلا ہوگے، کچل دیے جاؤ گے، لوگ تمہیں پتھریں ماریں گے۔ کیوں؟ مالک کو جب چھوڑ دو گے تو ایک کتا دوسرے کتاؤں کو نصیحت کر رہا ہے، یہ کتا کیا کر رہا ہے، نصیحت کیا کر رہا ہے ان کو کہ تم اپنے مالک کو چھوڑ کر آورہ کیوں پھر رہے ہو، تم اپنے مالک کو چھوڑ کر یہاں وہاں در بدر کیوں بھٹک رہے ہو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تمہیں لوگوں کے پتھرے پڑیں گے، تم مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے، تم گاڑیوں کے نیچے روڈوں کے پاس کچل دیے جائے گے۔ اب یہ مثال دیکھیے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی مثال دیتے وہ جو آوارہ کتے اس کی مثال دیتے کہ وہ جو ایک کتا، ایک قسم کا کتا تو جو تھا وہ اپنے مالک کو پہچان لیا،
مالک کو پہچاننے کے بعد اسے کیا فائدہ ہوا؟ اسے جو وہاں سے کھانا ملا، اور وہ مالک کو پہچاننے کے بعد مالک کا جو در ہے وہ نہیں چھوڑا اور وہ گھر کی حفاظت کرنے لگا۔ اب دوسرے کتے بھی تھے وہاں پر، جو دوسرے کتے جو آوارہ پھر رہے تھے، ان کتوں کی مثال دیکھیے، فرماتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس کی مثال یہ آوارہ کتوں کی ہے کہ یہ آوارہ کتے کیا ہے، اپنے مالک کو چھوڑ دیے، مالک کو نہیں پہچانے اور مالک کا در چھوڑ دیے اور مالک کے در کی حفاظت نہیں کرے، تو یہ مصیبتوں میں مبتلا۔ کیا مصیبتیں؟ جب یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانے، مالک کے در کو چھوڑ کے در بدر بھٹکنے لگے تو لوگ ان کو پتھریں مارنے لگے، یہ گاڑیوں کے نیچے آنے لگے، لوگوں کو تکلیف دینے کے جب لوگوں کو یہ تکلیف دے رہے تھے تو لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو پتھریں مارنے شروع کر دیے، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اب یہ ہماری مثال، اب یہ تو ذات کے کتے، اب یہ فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم نے بھی اپنے مالک کو چھوڑ دیا، ہم نے بھی اپنے مالک کو نہیں پہچانا۔ ہمارا مالک کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم نے مالک کو پہچان نہیں کی اور مالک کے در کو چھوڑ دیا۔ مالک کا در کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا۔ ایک کتا کتنی وفاداری ہے، حالانکہ ذات کا کتا ہے، کھانے کے لیے تاخیر ہونے کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ مالک کی جو نا گھر کی حفاظت کرتا ہے، دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے اور شکایت نہیں کرتا، بے ایمانی نہیں کرتا۔ اب ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں پلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں سلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہماری ہر ضرورت کو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اپنے مالک کو نہیں پہچان رہے۔ ایک کتا ایک انسان کو پہچان کر اس کی جو نا نہیں چھوڑتا ہے، ہم اپنے مالک کو نہیں پہچانتے کہ ہماری جو ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہمیں جو نا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمیں جو اندھیروں سے نکال رہا ہے، ہمیں مصیبتوں سے نکال رہا ہے، ہمیں پریشانیوں سے نکال رہا ہے، ہماری ہر آن جو ہے نا ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے، ہم وہ مالک کو نہیں پہچان رہے۔ ہم نے مالک کو نہیں پہچانا اور مالک کے در کو چھوڑ دیا، یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے مالک کو نہیں پہچانا اور مالک کا جو در ہے اس کو چھوڑ دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دامن ہے وہ چھوڑ دیا، تو اولیاء اللہ فرماتے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، تو مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے، پریشانیوں کے دروازے کھل جاتے۔ تو سب سے بڑی وجہ جو پریشانیوں کی آنے کی وجہ یہ ہے، مصیبتوں کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہم نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، ہم نے مالک کے در کو نہیں اپنایا، ہم نے مالک کے در کو بھی چھوڑ دیا۔ مالک کو پہچاننا تھا، ہم نے کیا سیکھنا ہے کلمے میں؟ لا الہ الا اللہ میں کیا سیکھنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، سارے جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے پاس جو ہے امانت ہے، تو ہمیں اپنے مالک کو پہچاننا ہے۔ جب ہم مالک کو پہچانیں گے اور مالک کے در کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دامن ہے وہ تھام لیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم مصیبتوں کے جو دروازے وہ بند ہو جائیں گے، پریشانیوں کے جو دروازے بند ہو جائیں گے۔ اب مصیبتیں کیوں آ رہی؟ اور اب مصیبتیں اس لیے آ رہی کہ ہم مالک کو نہیں پہچان رہے، ہم مالک کے در کو چھوڑ دیے۔ ایک کتا ہے، ذات کا کتا ہے، مگر پہچان جب اس کو ہو جاتی ہے تو کیا ہے؟ وہ اس پہ جو نا قائم رہتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اب کتا کیا ہے؟ گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دین امانت دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین جو نا زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو دیا تھا، مگر یہ تمام مخلوق نے دین کو اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر انسان نے اسے قبول کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں دیا، اب یہ دین کی حفاظت کرنا ہے، اب یہ دین کو اپنے اندر نافذ کرنا ہے۔ اب یہ جب ہم دین کو اپنے اندر نافذ کریں گے، خود سیکھیں گے، گھر والوں کو سکھائیں گے، تو ہمارے پاس نہ مصیبتیں آئیں گی نہ پریشانی۔ تو مصیبتیں جو آ رہی ہے اس کی جو اول وجہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اپنے مالک کو نہیں پہچانا، کہ مالک کیسا ہے، کیسی ہماری پرورش کر رہا ہے، کیسی ہماری پریشانیوں کو دور کر رہا ہے، کیسے ہمارے لیے رزق کا انتظام کر رہا ہے، کھانے کا انتظام کر رہا ہے، کیسے ہمیں جو ہے نا ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، ہر آن ہماری کیسی مدد کر رہی ہے، ہمیں پہچاننا ہے مالک کو، اور مالک کے در پہ نہیں چھوڑنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اور جو دین ہمیں دیا گیا اس کی حفاظت کرنا، اس کی پہچان حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا ہے، اور خود سیکھ کر دوسروں کو پہنچانا۔ اور یہی جو تین چیزیں ہیں، مالک کی پہچان، نبی کی پہچان صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی پہچان، یہ تین خبر کے سوالات۔ خبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ جب یہاں بندہ مالک کو پہچانے گا تو مصیبتوں سے نکل جائے گا، پریشانیوں سے نکل جائے گا، اور مصیبتیں یہیں پر نہیں نکلے گی، خبر میں بھی جب پوچھا جائے گا تو بتا تیرا رب کون ہے، من ربو کا پوچھا ہے، وہ سوال کا جواب دے سکے، یہاں پر پہچانے گا تو وہاں پر جواب دے سکے، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دامن تھام لے گا وہاں پر جواب دے سکے گا جب اس سے پوچھا جائے گا من نبیو کا بتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا ہوں۔ تو یہاں پر اگر صحیح پہچان حاصل کرے گا،
اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ رب کیسا ہے، اور یہاں پر رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو کیسے یہاں پر پہچانے گا تو وہاں پر جواب دے سکا، اور یہاں پر دین کی حفاظت کرے گا، یعنی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے گا، دین کی پہچان حاصل کرے گا، تو خبر میں جو سوال ہوگا من ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اس کا جواب دے سکے گا۔ تو مصیبتیں نکلنا ہے، یہاں دنیا کی مصیبتیں، آخرت کی مصیبتیں، تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے چیز اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے تو کیسا ہے، اور ہم کیا ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے امانت ہے، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں۔ تو مالک کی پہچان کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرنا ہے، اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو مصیبتوں کے دروازے نکل جائیں گے، مصیبتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، پریشانیوں سے ہم نکل جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کی پہچان حاصل نہیں کریں گے، مالک ہمارا کیسا ہے نہیں پہچانیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو مالک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جو ہے نا نہیں تھامیں گے، اور دین کی پہچان حاصل نہیں کریں گے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کریں گے، تو مصیبتوں کے دروازے کھول دی جائیں گے۔ تو سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں حاصل کرنا ہے، اور یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف اسی واسطے پیدا کیا کہ ہماری پہچان حاصل کرے، اپنی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ ایک کتا جس طرح پہچاننا ہے، مثال دے رہی کہ ہم کتے سے سبق لے کہ کتا ہمیں سکھا رہا ہے کہ کیسا مالک کو پہچان کر مالک کا در نہیں چھوڑ رہا، ہماری ہر ضرورت ہم مالک پوری کر رہا ہے، ہر آن ہماری ضرورت، اس کے سوا کوئی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں ہے، ہم ایسے مالک کی پہچان حاصل نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا ہے، لا الہ الا اللہ جب سیکھ رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی، اور کیا ہے، یہ اس سے دین کی سمجھ بوجھ بھی حاصل ہوگی۔ تو ایک وجہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے کہ مالک کی پہچان نہیں کرا، مصیبتوں کے دروازے کھل گئے، مالک کا در چھوڑ دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دامن ہے وہ چھوڑ دیا، تو مصیبتوں کی، پریشانیوں کے دروازے کھل گئے۔ دین کی حفاظت نہیں کرا، یعنی دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرا، دین اپنے اندر نافذ نہیں کرا، تو مصیبتوں کے، پریشانیوں کے دروازے کھل گئے۔ یہ ایک وجہ آپ بتاتے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک وجہ آپ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصیبتوں کے، پریشانیوں کے آنے کی، آپ فرماتے ہیں گھوگر کی مثال دیتے ہیں۔ گھوگر کیا ہوتا ہے؟ وہ جہاں بھی دھکا لگتا ہے تو جسم کو کیا ہے، چبھتا ہے، تکلیف دیتا ہے اور چبھتا ہے۔ تو گھوگر کی مثال دیتے، یہ نفسانی خواہشات کی مثال ہے۔ آپ فرماتے جو مصیبتیں ہمیں آ رہی ہے وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں خواہشات کو لا لیا۔ اب خواہشات، نفسانی خواہشات کیا ہے؟ انسان خواہش کرتا ہے، ایک کیا ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کروں گا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں خواہشوں کو پوری کروں گا۔ ہم کیا کریں، ضرورت کو چھوڑ دیے، ہم خواہشوں کے پیچھے لگ گئے۔ اب ضرورت کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ضرورت دین ہے، خواہشات دنیا ہے۔ اب دنیا کی طرف ہم لگ گئے، دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ اب جب ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام میں لگ گئے، یعنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو مصیبتوں کے دروازے کھل گئے۔ تو یہ خواہشات کیا ہے؟ یہ گھوگر کی مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں گھوگر پیدا کر لی، یعنی خواہشات پیدا کر لیے۔ ہمیں کیا ہے، خواہشات کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں، ضرورتوں کو ہمیں اپنانا تھا، ہم خواہشات کے پیچھے لگے۔ اب ایک کھانا ایک ضرورت تھی، ہم نے کیا کیا، خواہشات میں لگے کہ ہمیں یہ بھی ہونا، یہ سالن بھی ہونا، یہ ہونا، یہ ہونا، مطلب ہم نے ایڈیشن کر لیا، ہم نے اپنے اوپر جو ظلم کر لیا کہ بھائی مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں۔ اب اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کی نوکری چلے جائے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں تو اس کے گزارے کے لیے صبح ایک روٹی، شام میں ایک روٹی کافی ہے، اس کی گزارے کے لیے، اس کے گھر والوں کی گزارے کے لیے اتنا، ایک صبح ایک روٹی، شام ایک روٹی کافی ہے، اس کی ضرورت کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو کھائے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اچھے سے اچھا کھائے، مگر ضرورت جو مکمل ہو جاتی ہے صبح ایک روٹی اور شام ایک روٹی سے ہو جاتی ہے۔ مگر ہم کیا ہے، ضرورت ہونے کے باوجود خواہشات کے پیچھے لگے کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ سالن بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، گوشت کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتا۔ تو ہم نے اپنی مرضی سے جو ہے نا خواہشات بنا لیے۔ تو یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خواہشات جو زندگی میں ہم نے اپنے نافذ کر لیے ہیں، یہ خواہشات کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اور کیا ہے خواہشات میں؟ ایک تو کھانے کی خواہش ہے، ایک کپڑوں کی خواہش ہے کہ کسی کو کپڑے کی خواہش ہے کہ ہر ہفتے مجھے ایک نیا جوڑا، اور کہیں کی خواہش یہ ہے کہ میں ایک بار ایک کپڑا پہن لوں تو دوسری بار نہ پہنوں، اور اپنی پوری زندگی، اپنی پوری توانائی کس پہ لگانے، کپڑے خریدنے میں لگا دی۔ تو ایک ایک کی خواہش ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایک مثال کے طور پر آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ہاتھ زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اب آنکھ سے ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دیکھنے کا حکم دیا وہ چیزیں دیکھنا ہے. اب کسی کی بیوی ہے, ماں ہے, اس کو دیکھنے کا حکم ہے, مگر یہ کیا کر رہا ہے, خواہشات کر رہا ہے. کیا خواہش کر رہا ہے, بیوی کے علاوہ دوسرے عورتوں پہ نظر, مالز میں نظر, آفسوں میں نظر, اور اب تو موبائل فون آ گیا, موبائل فون میں صبح شام موبائل فون میں غیر عورتوں پہ نظر. تو یہ کیا ہے, خواہشات میں لگ گیا. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں کو غلط استعمال کرے گا, اس کو خواہشات میں لگا دے گا, تو مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں گے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں, گھوگر کی مثال کا یہ نفسانی خواہشات ہے. ہم نے اپنی زندگی میں گھوگر پال لیے, ہم نے اپنی زندگی میں جو نا یہ خواہشات کے پیچھے ہم لگ گئے. ضرورت کو اپنانا تھا مگر ہم کیا کریں, خواہشات کے پیچھے لگے. تو یہ خواہشات کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں. اور ایک مثال آپ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ پر اصرار کرتا ہے, ریگولر گناہ کرتا ہے, ریگولر گناہ کر کے اصرار کرتا ہے, تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. اور یہ تنگ ہو جاتی ہے, قید ہو جاتی ہے, تو وہ مصیبتوں کے دروازے کھول دیا جاتا ہے. یعنی کیا کرتا ہے بندہ, ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں برے اعمال, اس کی وجہ سے بھی ہمیں مصیبتیں آتی ہیں. ہم جو برے اعمال کرتے ہیں, بڑے بڑے گناہ, چھوٹے چھوٹے گناہ, جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی, ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی یہ مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, کبھی مصیبتیں پریشانیاں آ گئی تو ہم اس وقت اللہ والے بن جاتے ہیں. کیسا اللہ والے بن جاتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو جو ہے نا, جب زندگی قید ہو جاتی ہے ہماری, جو ہم پریشانیاں آ جاتے ہیں, مصیبت آتے ہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں, ارے یہ تو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم اپنے گناہوں سے جو ہے نا ہم غافل ہو جاتے, ہم نے یہ گناہ کیے, اور ہم کیا سمجھتے, کچھ پریشانیاں آ گئی, قید ہو گئے, تنگی آ گئی, تو ہم کیا سمجھتے یہ تو آزمائش ہے. یہ جو آزمائش ہے اولیاء اللہ فرماتی ہے, یہ آزمائش جو آتی ہے اللہ والوں پہ آتی ہے, یہ صدیقین پر آتی ہے, شہداء پہ آتی ہے, صالحین پہ آتی ہے. یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں, جو ایمان والے لوگ ہیں, یہ اللہ کے خاص بندے, ان پر جو ہے نا یہ آزمائش آتی ہے. عام بندوں پہ, گناہگار بندوں پہ آزمائش نہیں آتی. تو یہ بندوں پر آزمائش آتی ہے, اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش آتی ہے, اور یہ آزمائش پہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی وجہ سے ان کو کامیابی عطا کرتا ہے. اب جو گناہ کر رہا ہے بندہ, وہ جو گناہوں کی وجہ سے اس کو مصیبتیں آ رہی, پریشانیاں آ رہی, اور وہ کہہ رہا ہے کہ آزمائش. ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں, ہم گناہوں سے پہلے توبہ کریں. بڑے گناہ جو ہے کفر, شرک, نفاق سے, چھوٹے گناہ, تمام گناہوں سے ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. جب ہم یہ گناہوں سے توبہ کریں گے, تو یہ گناہوں سے توبہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبتوں کے دروازے بند کر دیں گے, پریشانیوں کے دروازے بند کر دیں گے. اگر ہم گناہوں پہ جو ہے نا نادم نہیں ہوں گے, گناہوں پہ جو ہے نا اصرار پہ اصرار, ریگولر گناہ کرتے رہیں گے, تو ہماری زندگی بھی تنگ ہو جائے گی, اور مصیبتیں, پریشانیاں ہماری بڑھتی جائیں گی, اور کبھی ختم نہیں ہوگی, اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گا یہ مصیبتیں کہاں سے آئیں. تو یہ وجہ بتاتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ گناہوں کے اصرار کی وجہ سے جب زندگی تنگ ہو جاتی ہے, بندے کی جو اعمال ہوتے ہیں, جو گناہ بندہ کرتا ہے, اس کی وجہ سے بھی مصیبتیں یہ آتی ہیں. اور تفسیر نعیم میں مثال دیتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے لشکر کو جو ہے نا صحابہ کرام کے پاس بھیجا, جاؤ ان کو بہکا کے آؤ. اب جو ابلیس کا لشکر تھا وہ صحابہ کرام کے پاس گیا. اب ابلیس کا جو لشکر تھا, شیطانی لشکر, بڑی اس لشکر نے کوشش کی کہ صحابہ کو بہکائے, مگر وہ دن رات ایک کر دیا, مگر صحابہ کو ذرہ برابر بھی نہیں بہکا سکا. اب اتنی محنت کرنے کے بعد وہ ابلیس کے پاس آ کر کہے, استاد کے پاس آ کے کہے کہ استاد ہم نے بڑی کوشش کی, ہم نے ایسی جماعت دیکھی ہی نہیں, کتنا بھی کوشش کر لو مگر یہ بہکتے ہی نہیں, یہ کیسی جماعت ہے. تو ابلیس نے اس پر کہا کہ ہاں یہ جماعت نہیں بہکے گی, کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرنے والے لوگ ہیں, تو یہ لوگ نہیں بھٹکے گی. اس کے بعد آنے والی جماعت, اب تابعین کا دور آ گیا. تابعین کے دور میں پھر ابلیس نے لشکر کو تابعین کے پاس بھیجا. اب لشکر جو تھا شیطانی لشکر پوری کوشش کرتا رہا, محنت کرتا رہا دن رات, اور کچھ ایک آدھ گناہ کروا لیتے تھے, مگر وہ تابعین کی جماعت ایسی تھی, جب رات کا وقت ہوتا تو اپنے دن بھر کا محاسبہ کرتے, کیلکولیشن کرتے, حساب کرتے کہ ہم نے صبح سے شام تک کیا کیا گناہ کیا. اب وہ اتنا حساب کرنے کے بعد بڑے نادم ہوتے کہ ہم نے فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا, اور گناہ پہ اتنا نادم ہوتے, اتنا اللہ کی بارگاہ میں روتے کہ اللہ تعالی وہ
ان کے جو گناہ ہے اس کو نیکیوں میں تبدیل کرتے. اب یہ شیطان جو شیطانی لشکر ہے وہ پھر ابلیس کے پاس آتا ہے, آگے کہتا ہے کہ استاد ہم اتنی محنت کرے, ان کو گناہ کروا لیتے تھے ایک آدھ گناہ, مگر یہ ایسی جماعت ہے کہ شام میں اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر لیتی تھی. اس پر ابلیس نے کہا کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم ہے, تم ٹھہر جاؤ, ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان گناہ کریں گے اور توبہ نہیں کریں گے, وہ اکڑ میں رہیں گے, ان کی انا ہوگی, ان کی اکڑ ہوگی, جب تم ان کو پکڑ لینا, جب تم ان کو جو چاہے وہ کرا لینا. مطلب آج وہ زمانہ آ گیا کہ مسلمان گناہ کر رہا اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا اور گناہ سے توبہ بھی نہیں کر رہا. پہلے تو گناہ کو گناہ سمجھنا ہے, ہم تو گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو عام ہے, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے. تو یہ شیطان اس کا لشکر ہمارے ساتھ جو چاہے وہ کروا لے. تو کیا ابلیس کیا کر رہا ہے کہ یہ وہ جماعت آئے گی مسلمانوں کی گناہ کرے گی مگر توبہ نہیں کرے گی. تو ہمارا یہی حال ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں جو مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہے یہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم نے کون سے گناہ کیے. یہ گناہوں کو جو چیک کر کے مولا کی بارگاہ میں ہمیں جو ہے نا توبہ کرنا ہے. اب ہمیں کیا دیا گیا توبہ, ہمیں الحمدللہ اولیاء اللہ نے 250 مرتبہ استغفار دیا گیا. کیوں دیا گیا کہ ہم روز توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ غلطی ہو گئی, یہ غلطی ہو گئی, تمام غلطیوں کو ہم اکٹھا کر کے مولا کی بارگاہ میں دعا کریں. جب بندہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا مقبول ہوگا. اور توبہ کیا فرماتے ہیں اولیاء اللہ کہ 250 مرتبہ توبہ کر لے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے. تو ہمیں 250 مرتبہ توبہ کیوں دیا گیا, تاکہ ہم روز کی زندگی میں جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں ہم اس سے توبہ کریں. تو ابلیس کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جب آئے گی تو تم ان کے ساتھ جو چاہے وہ کر لینا. تو اگر ہم یہ اس کے شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم روز یہ جو توبہ ہے سچی توبہ روز کرے, مرے دم تک کرنا ہے. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ مصیبتیں پریشانیاں کیوں, ایک تو وجہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کو مالک ہے, اللہ مالک ہے نہیں پہچانا, اپنے مالک کو نہیں پہچانا, مصیبتوں کے دروازے کھل گئے. اور مالک کا در جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے وہ چھوڑ دیا تو مصیبتوں کے دروازے کھل گئے. اور آپ فرماتے ہیں کہ مصیبتوں کے دروازے پریشانیاں کیوں ہیں کہ ہم اپنے زندگی میں گھوگر پال لی, یعنی خواہشات پال لی ہم نے اپنی زندگی, خواہشات کے پیچھے لگے تو مصیبتوں کے دروازے کھل گئے. اور گناہوں پہ کثرت اور اس پر اصرار کی وجہ سے ہماری زندگی میں مصیبتیں آنے شروع ہوئی. اور ایک وجہ آپ فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان کسی حال میں بھی راضی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ سے, جس حال میں بھی رکھے راضی نہیں رہتا. تو اس کی وجہ سے بھی جب وہ اللہ سے راضی نہیں رہتا تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا بندے پر جو ہے نا بڑی مصیبتیں پریشانیاں آتی. آپ مثال دیتے ہیں کہ بندہ جب اگر گرمی ہو تو یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ گرمی کیوں ہے, مجھے جو ہے نا ٹھنڈک ہو چاہیے. جب ٹھنڈک ہو دعا کیا کرتا ہے کہ مجھے اتنی سردی ہو رہی تھوڑی دھوپ مجھے مل جائے. جب دھوپ ہو تو یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے بارش چاہیے. جب بارش ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے دھوپ چاہیے. مطلب کسی بھی حال میں آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی حال میں بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں رہتا. ہر حال میں جو حال میں رکھے کچھ نہ کچھ بہانے بناتا ہے کہ یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں ہونا تھا, ایسا نہیں ہونا تھا. تو اس کی وجہ سے بھی آپ فرماتے ہیں بندے کے پاس مصیبتیں اور جو ہے نا پریشانیاں آتی ہے. آپ فرماتے ہیں قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 28 29. لوگو تم اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو, حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو زندگی بخشی, پھر وہ تم کو مارے گا, پھر دوبارہ زندہ کرے گا, بالآخر اسی کی طرف تم سب کو لوٹائے جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, تم اللہ کا کیوں انکار کرتے ہو, کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں زندگی بخشی. اب زندگی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں زندگی بخشی, میرا انکار کیوں کرتے ہو. اب ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے, دل میں ہم زبان سے تو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے, مگر ہم دل میں کیا کر رہے ہیں, ہم دل میں جو ہے نا نوکری کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں,
جو ہے نا مینیجر کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، ہم جو ہے نا پراپرٹی کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، ہم جو ہے نا بینک بیلنس کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، ہم جو ہے نا گھر والوں کو، رشتے داروں کو، دوستوں کو، ریفرنس کو، نہ جانے ہم نے کتنے حاجت روا دل میں بٹھا لیے. زبان سے ہم ایک کر رہے ہیں مگر ہمارا دل اس سے انکار کر رہا ہے. اللہ ہی حاجت روا ہے. ہم کلمے میں ایمان لانا کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، یہ ایمان لانا ہے. مگر ہم زبان سے ایک کہہ رہے ہیں مگر دل میں ہمارے کچھ اور ہے. زبان جب ایک ہے دل میں ایک ہے تو یہ کیا ہے؟ دل سے انکار ہے. ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کے ساتھ جو اقرار کرے وہ دل میں تصدیق ہونا، تو یہ ایمان ہے. اقرار باللسان تصدیق بالقلب. اب اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ تم اللہ کا کیوں انکار کر سکتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو زندگی بخشی. ہم جب پیدا ہوئے جان نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جان ڈالی. اور اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ وہ تم کو مارے گا، پھر وہ زندہ کرے گا، بالآخر اسی کی طرف تم کو سب کو لوٹنا. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تمہیں لوٹنا ہے، تم میرا انکار کرو یا نہ کرو. اگر انکار کرو گے میرے پاس آؤ گے تو سزا ہے، اگر انکار نہیں کرو گے، مجھے مانو گے کہ میں ہی حاجت روا ہوں، مجھے جانو گے کہ میں ہی حاجت روا ہوں، تو میں تمہیں جو ہے نا اس کی جزا دوں گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں تمام چیزیں پیدا کی. کیا فرما اللہ تعالیٰ؟ وہی تو ہے، میں ہی ہوں جو زمین میں جو بھی چیزیں ہیں کس نے دیے؟ تمام چیزیں پیدا کرنے والا میں ہوں. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو عمدہ 7 آسمان بنائے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. کیا فرما اللہ تعالیٰ؟ آسمان کی 7 زمین میں تمام چیزیں میں ہی پیدا کیا اور آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو عمدہ 7 آسمان بنائے اور ہر چیز کا جاننے والا. اللہ تعالیٰ آسمان کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، زمین میں جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی بنانے والا اللہ تعالیٰ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے آ رہا، وہاں سے آ رہا، وہاں سے آ رہا، انہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ بول رہے میں مالک ہوں، میں یہ ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں، میں زمین سے چیزیں نکالنے والا ہوں، آسمانوں میں بنانے والا میں ہوں، بارش کا دینے والا میں ہوں. تو مالک اللہ تعالیٰ. لا الہ الا اللہ میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ کوئی مالک نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، مومن بندہ ہوتا ہے، آپ اس کی مثال دے کے فرماتے ہیں مومن بندہ اپنے دل سے یہ دیکھ لیتا ہے، اپنے عقل سے دل سے دیکھ لیتا ہے کہ زمین اور آسمان میں کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو عطا کرے. آپ فرماتے ہیں ایمان والا جو ہے بندہ، جب جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جاتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو جاتی ہے، وہ بندہ دل سے دیکھ لیتا ہے. کیا دیکھ لیتا ہے؟ کہ زمین اور آسمان میں کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو عطا کرے. یعنی ہر چیز جو جس کو مل رہی ہے وہ دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ. عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہم کلمے میں سیکھ رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں؟ کوئی حاجت روا نہیں سوا اللہ تعالیٰ. کوئی حاجتیں عطا کرنے والا نہیں ہے، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے سوا اللہ تعالیٰ کی. اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ حضور غوث الثقلین کہ ایمان والا جب بندہ جب بن جاتا ہے تو دل سے دیکھ لیتا ہے کہ ہر چیز جو عطا ہو رہی ہے وہ اللہ نے عطا کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی زمین آسمان میں عطا نہیں کر سکتا. اور آپ فرماتے ہیں کوئی نہیں ہے زمین آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا جو منع کرے یا روکے. جو منع کر رہا ہے، جو روک رہا ہے، روک دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں. منع کرنے والا، روکنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی منع کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی روکنے والا نہیں. اور آپ فرماتے ہیں کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا زمین آسمان میں جو حرکت دے. ہر چیز کی جو حرکت ہے وہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اللہ کے سوا کوئی حرکت دینے والا نہیں. آپ فرماتے اور آپ فرماتے جو حرکت روک دے، کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا جو حرکت روک دے. زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو حرکت ہو. تو حرکت عطا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ، منع کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ، حرکت دینے والے بھی اللہ تعالیٰ. اور حرکتوں کو جو روکنے، ہم حرکت کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، انہیں کر رہا. حرکت جو دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی. حرکت دینے والے بھی اللہ تعالیٰ، حرکت روکنے والے بھی اللہ تعالیٰ. اور آپ فرماتے ہیں اندازہ کرنے والا اللہ تعالیٰ، اندازہ کرنے والا جس کو جو ضرورت ہے اندازے کے ساتھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ اندازہ کرنے والے. اور آپ فرماتے کوئی نہیں ہے زمین آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا جو عزت دے، جو ذلت دے. تو آپ فرما رہے عزت جو بھی ہمیں مل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ذلت جو مل رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایمان والا جب بندہ جب بن جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے، وہ بندہ دیکھنے لگتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ کہ مولا ہی عطا کرنے والا ہے، مولا ہی جو ہے نا منع کرنے والا ہے، مولا ہی حرکت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حرکتوں کو روکنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اندازے سے دینے والا ہے. ہمیں جو بھی مل رہا ہے حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے انداز سے مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے رہا ہے وہ اس کا اندازہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذلت دینے والا.
حضور غوث الصقر نے زیادہ فرمایا. تفسیر نعیمی میں آتا ہے، آپ مثال دیتے ہیں کہ ایمان اور عمل کی مثال دیتے ہیں. ایمان کی مثال آپ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ایمان ہوتا ہے اس کی مثال آپ فرماتے وہ رحمت کی نہر ہے. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی نہر کی مثال دیتے ہیں ایمان کی. عمل کی مثال دیتے صابن کی مثال دیتے، اور ہم ہماری اپنی مثال دیتے ہیں کہ گناہوں کے گندے. ایک ایمان کی مثال دی ہے اللہ کی رحمت کی نہر ہے، عمل کی مثال ہے صابن کی، اور ہماری مثال کیا ہے؟ ہم گناہوں کے گندے. اور ایک چوتھی چیز آپ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ اولیاء اللہ جو ہے یہ رہبر ہے، یہ گائیڈ ہے، یہ رہنما ہے، یہ رہنمائی کرتے. اب یہ کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ بندہ جو گناہگار بندہ ہے جب اولیاء اللہ کے پاس جاتا ہے، اولیاء اللہ کا دامن تام لیتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں ان کی صحبت حاصل کر لیتا ہے، تو اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ بندے کو گناہوں کا احساس دلاتے ہیں، اس سے توبہ کرواتے ہیں، اور اس کو توبہ کے پانی کے لیے وہ رحمت کی نہر عطا کرتے ہیں، اور رحمت کی نہر کا پتہ دیتے ہیں. وہ رحمت کی نہر سے اس کو کہتے ہیں کہ تم گندے ہو، یہ اللہ کی رحمت کی نہر ہے، یہ پانی لو اور یہ عمل کا صابن لو، یعنی یہ ایمان لو اور یہ عمل لو، اور اس سے اندر جو اپنے گندگی ہے اس کو صاف کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. مطلب کیا؟ یہ اولیاء اللہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے جڑاتے. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جب بندہ گناہگار جو ہوتا ہے اپنے اندر گندگی جب دیکھ لیتا ہے، تو جب اولیاء اللہ کے پاس جاتا ہے، اولیاء اللہ اس کو رحمت کی نہر کا جو پانی ہے، اللہ کی جو رحمت کی نہر ہے اس کا پتہ بتاتے. وہ جو ملنے کی جگہ ہے، جو رحمت کی نہر ہے، وہ اولیاء اللہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. اور وہ جو صابن ہے وہ عمل کا صابن ہے، ایمان اور عمل کے ساتھ بندے کو توبہ کراتے، ایمان اور عمل دیتے ہیں، اور اس کے گناہوں کو اس کو کہتے ہیں کہ یہ صابن لو اور یہ ایمان کا یہ پانی لو، یہ رحمت کا نہر کا پانی لو اور اپنے گناہوں کو دھو لو. تو جب اولیاء اللہ کے پاس بندہ جائے گا تو اس کے پاس توبہ کراتے، توبہ کرتا ہے بندہ، تو بندہ توبہ کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایمان کی اصل ہے. توبہ بندہ کرے گا، اس کے دل میں ایمان ہوگا، عمل ہوگا، تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ مولا کیا ہے؟ مولا کے سامنے گڑگڑائے گا، مولا کے سامنے عزو انکساری کرے گا، مولا کے سامنے عاجزی کرے گا، مولا کے سامنے فقیری کرے گا. اور تفسیر نعیمی میں اور ایک مثال فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تمام ڈر ختم کر دیتے، اس کے تمام خوف اس کے جو بھی ختم کر دیتے. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اب ڈرنا کیا اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے. تقوی والوں کی مثال دیتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام ڈر کو ختم کر دے. اور تفسیر نعیمی فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کرنے پر غمگین ہو جاتا ہے، گناہ ہونے پر غمگین ہو جاتا ہے، اور نیکی چھوٹنے پر غمگین ہو جاتا ہے، تو آپ فرماتے تفسیر نعیمی میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دیتا. ایک تو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام ڈر کو ختم کر دیتا. اور جو بندہ گناہوں کے ہونے پر غمگین ہو جاتا ہے اور نیکیوں کے چھوٹنے پر، نیکی چھوٹ گئی اس پر غمگین ہو جاتا ہے، تو اللہ تفسیر نعیمی میں فرمانا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے تمام غم دور کر دیتا. اب اور یہ بھی فرماتے تفسیر نعیمی میں کہ بندہ جب دنیاوی غموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی ایک تو ڈر تھا نیکیوں کا چھوٹنے کا اور گناہ کرنے پر غمگین ہو جانا، یہ تو ایک غم تھا، مگر جب دنیا کے چیزوں میں غمگین بندہ ہو جاتا ہے تو آپ فرماتے اس کا دل بیمار ہے. دنیا کی غم کیا ہے؟ پیسوں میں، نوکری میں، یہ غموں میں لگا ہوا ہے، یہ کام نہیں ہوا، بس یہ غم میں لگا ہوا ہے. اللہ سے قربت کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ اللہ سے دوری والے سب چیزیں ہیں، اب یہ غموں میں لگا ہوا ہے. تو آپ فرماتے تفسیر میں کہ یہ اس کا دل بیمار ہے. اب جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، جس کے پاس نیکیاں چھوٹنے پر غم ہے، جس کے پاس گناہ کرنے پر، گناہ ہو جانے پر غم ہے، تو آپ فرماتے یہ صحت والا دل. اب یہ صحت والا دل کب بنے گا؟ بندہ جب تصدیق کرے گا کہ میرا حاجت روا اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرے گا، کوئی حاجت روا نہیں اللہ تعالیٰ جس کا یہ تصدیق کرے گا، تو بندے کا دل جو ہے نا صحت والا دل بنے گا. اور ایک مثال تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے جو ہے نا ایمان ہے. آپ فرماتے تفسیر نعیمی 3 قسم کے ایمان کیا ہے؟ آپ فرماتے تفسیر نعیمی میں ایک قسم کا ایمان ہے جو شروع کے 2 قسم کے ایمان ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ ایسا ایمان ہے جس میں مصیبتوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے. ایک کیا ہے؟ رسمی ایمان ہے.
پہلا رسمی ایمان. رسمی ایمان کیا ہے؟ رسمن کام کرنا، رسمن عمل ہونا، جمعے کو جمعہ نماز پڑھنا، یا عید کی نماز آئی تو بس عید کی نماز ادا کر لینا، یہ کیا ہے؟ رسمن ہے. اب ایسے جو ہے نا ایمان میں آپ فرماتے ہیں کہ مصیبتوں کے دروازے اس میں کھلے رہتے، مصیبتیں پریشانیاں چلتے رہتے اس میں. اور ایک ایمان جو آپ فرماتے ہیں تفسیر میں کہ آدھی ایمان، یعنی عادت والا ایمان، یعنی بندہ عادت میں کام کرتا ہے، بس 5 وقت نماز کی عادت ہوتی ہے، روزے کی عادت ہوتی ہے، اور یہ عادت میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، میں نے حج کیا، میں نے روزہ کیا، میں نے تہجد پڑھا، لوگوں کو جو دکھاتا ہے ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ عادی ہے، مطلب اس میں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی، دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. تو اس میں بھی جو ہے نا آپ فرماتے ہیں کہ پریشانیوں کے جو ہے نا راستے کھلے رہتے، مصیبتوں کے دروازے اس میں کھلے رہتے. اور ایک ایمان آپ فرماتے تحقیقی ایمان، یہ ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو جان کے پہچان کے اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جب تحقیق کرتا ہے، تحقیق میں ایمان میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں عمل کرتا ہے. تو جب یہ ایمان ہوتا ہے تو مصیبتوں کے پریشانیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آپ فرماتے اولیاء اللہ تفسیر نعیمی. اور ایک مثال تفسیر نعیمی میں دیتے ہیں کہ جو انسان ہوتے ہیں، انسان کی 2 قسم آپ فرماتے ہیں. ایک قسم انسان کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا دنیا کو اسٹاپ سمجھ رہا ہوتا ہے، بندہ دنیا کو اسٹاپ سمجھ رہا ہوتا ہے. یعنی اسٹاپ سمجھنے سے مراد کیا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو دنیا ہے یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں، یہاں سے نکلنے کی جگہ ہے. مثال کے طور پر اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو کسی کنٹری جانا ہے مگر وایا جانا ہے، دوسری کنٹری کے وایا جانا ہے. مثال کے طور پر کسی کو انڈیا جانا ہے مگر کسی اور کنٹری سے جانا ہے، کسی اور کنٹری پر جاتا ہے بندہ. اب 10 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے جتنے بھی گھنٹے رہے وہاں پر رہتا ہے، اس کے بعد وہ انڈیا پہنچتا ہے. اب جو 6-8 گھنٹے جو بھی وہاں پر رہا تو وہ وہاں پر کچھ دیر سٹاپ رہا، مطلب اسے پتا ہے کہ یہاں میں مختصر گھنٹے رہوں گا، لمیٹڈ ٹائم میں رہوں گا. مگر وہ یہ اتنے گھنٹے میں کیا کرے گا؟ صوفہ، پلنگ، گھر کے سامان، بڑے بڑے یہ جو تمام جو سامان ہے گھر کے، یہ خریدتا ہوا نہیں بیٹھے گا، وہ انتظار میں رہے گا کہ میں کب نیکسٹ اسٹاپ پہ جاؤں اور میں انڈیا پہنچ جاؤں. تو اسی طرح سے جو ایمان والا ہوتا ہے، قسم انسانوں کی یہ ہوتی، جو ایمان والے ہوتے ہیں کہ دنیا کو اسٹاپ سمجھ رہے ہوتے، وہ دنیا میں یہ سمجھ رہے ہوتے کہ یہ یہاں پر جو ہے نا نکلنے کی جگہ، یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں. تو جہاں پر جب یہ سمجھ جاتا ہے بندہ کہ یہاں نکلنے کی جگہ ہے تو یہاں سے نکلنے کی تیاری کرتا ہے بندہ. ہم دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں یہاں ٹھہرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، یہاں سے نکلنے والا عمل کر رہے ہیں. ہم کیا خواہشات میں لگے ہوئے یا ہم ضروریات میں لگے ہوئے؟ خواہشات میں لگے ہوئے، مطلب ہم یہاں پر ٹھہرنے کے لیے خواہش مند ہیں، اور ضروریات کے پیچھے پڑے ہوئے، صرف ضرورت کا ہمارا مقصد ہے تو ہم جو ہے نا نکلنے کے خواہش مند ہیں. کہاں نکلنا ہے؟ یہاں سے ہمیں خبر میں نکلنا ہے. جو ہماری جو پہلی منزل ہے آخرت کی، جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تمام منزلوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو خبر کی منزل میں کامیاب تو آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب. تو بندہ یہاں پر نکلنے کے لیے تیاری کرے گا، یہاں سے وہاں کے سفر کی تیاری کرے گا، یعنی آخرت کے سفر کی تیاری کرے گا تو اس کو کامیابی ہے. تو یہ دیندار بندوں کی مثال کیا ہے؟ یہاں سے نکلنے کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی یہاں پر ٹھہرتے ہیں مگر ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک سٹاپ ہے، یہاں کچھ دیر رہنا ہے، یہاں پر ٹھہرنا ہے مگر کچھ دیر ہے، مگر یہاں سے نکلنا بھی ہے. یہ عارضی زندگی اور ایک زندگی ہے پرماننٹ زندگی جو آنے والی ہے، وہ موت کے بعد آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کرتے. تو یہ ایک قسم کے انسان کون ہے؟ جو دنیا کو اسٹاپ سمجھ رہے ہوتے. اور ایک قسم کے انسان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ یہ جو انسان ہوتے ہیں یہ اسٹاپ کو ہی اپنا گھر سمجھتے. مطلب کوئی بندہ کسی جگہ رکا سفر میں، کھانے کے لیے رکا، پانی جو نا جیسا کنٹری کو ہی جا رہا ہے بندہ، تو بندہ ہر چیزیں خریدنے لگا، کپڑے، صوفہ، پلنگ، کچن کے آئٹمس، سارے آئٹمس خرید رہا ہے بندہ. اب یہ بندہ یہ جو خرید رہا ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے کتنا بیوقوف ہے، سفر میں مگر یہ سامان کہاں پر لے کے جائے گا وہ. تو اسی طرح سے جو دنیا دار بندہ ہوتا ہے، دنیا میں رہتا ہے اور دنیا کو ہی جو نا اپنی زندگی سمجھتا ہے کہ مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے سمجھتا ہے. تو یہ انسانوں کی مثال کیا ہے؟ جو ہمیشہ یہاں پر رہنا سمجھتے ہیں، یہاں کے لیے ہی تیاری کرتے ہیں، خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں، تقدیر پر راضی نہیں رہتے، مالک کو نہیں پہچانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیے. تو وہ کون لوگ ہیں؟ یہاں پر ٹھہرنے کے خواہش مند ہیں. اور جو ایک ایمان والوں کی کیٹیگری کیا ہے؟ یہاں سے نکلنے کے خواہش مند ہے
کہ ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں, ہمیں جو نا خبر میں سوالات ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا, دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہاں سے نکل کر یہاں آپ تیاری کرتے کرتے وہاں کی تیاری کے لیے یہاں تیاری کرتے. تو یہ ایک قسم کے انسان ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 166-167. اس دن وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزارگی کا اظہار کریں. اب یہاں پر جو عزت و انکساری کر رہے لوگوں کے سامنے, جو گڑ گڑا رہے لوگوں کے سامنے, جو ہم فقیری کر رہے ہیں, جو احتیاطی کر رہے ہیں. عبادت کیا ہے؟ عزت و انکساری, ذلت, فقیری, احتیاطی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس دن وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزارگی کا اظہار کریں گے. اب وہ جس کی بھی پیروی ہوئی تھی وہ کیا کہیں گے؟ بیزارگی اظہار کریں گے. اور دونوں عذاب الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے آپ کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے. اور یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے. اب یہ پیروی کرنے والے یہ حال دیکھیں گے, کیا حال دیکھیں گے؟ کہ کہیں گے کہ کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا. اب یہ وہاں پر جانے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں ہمیں خواہش ہے, واپس آنے کی خواہش ہے. کاش ہمیں دنیا میں جانا نصیب ہوتا تو ہم بھی اسی طرح بیزاری ظاہر کرتے جس طرح آج انہوں نے ہم سے ظاہر کی ہے. اب جو یہاں پر جو معبود بنا لیے وہ وہاں پر جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش ہم دنیا میں بھی جاتے اور ہم یہ معبودوں کا انکار کرتے. مگر ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے, تو ہم یہ زندگی کو سدھارے. ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان میں وقت لگائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں وقت لگائے, اور دین کی سمجھ حاصل کرنے میں وقت لگائے. علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنا تمام جو سرمایہ ہے, جو توانائی کوشش ہے اپنی, یہ اللہ کی پہچان کے, اللہ کے رسول کی پہچان میں لگائے. اگر ہم اللہ کی پہچان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان میں اپنا وقت نہیں لگائیں گے تو ہمیں بھی کیا ہوگا؟ ہم بھی وہاں پر جائیں گے اور کہیں گے کاش ہم ایسا کرتے, کاش ہم ایسا کرتے. اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن کہیں گے کاش ہم ایسا کر لیتے, کاش ہم ایسا کر لیتے. تو ہم وہ کاش کو اوائڈ کر کے ہم اپنی زندگی میں یہ نافذ کر لے, دین کی پہچان حاصل کرے, اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرے, لا الہ الا اللہ کو جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو سمجھے, اس پر عمل کرے اور دوسروں کو اس کو پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ یہ لوگ کیا کریں گے؟ پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری ظاہر کرتے جس طرح آج انہوں نے ہم سے ظاہر کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو سرتاپا حسرتیں بنا کر دکھائے گا. اب اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کریں گے وہاں پر, اور وہ کبھی آگ سے نکلنے والے نہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ ان کو آگ میں ڈالے گا اور وہ کبھی آگ سے نکلنے والے نہیں. تو ہمیں بات کیا سمجھ میں آئی کہ جو بھی پریشانیاں ہیں, جو بھی مصیبتیں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا. ایک کتا مالک کو پہچان کر جو ہے نا مالک کا وفادار بنتا ہے, مگر ہم جو ہے نا انسان رہ کر ہم جو ہے نا اپنے مالک کو نہیں پہچانے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے تو کیسا ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے, کیسا ہمیں کھلا رہا ہے, کیسا ہمارے لیے انتظامات کر رہا ہے, جو بھی ضرورت ہے ہمارے اللہ تعالیٰ پوری کر. ہم یہ نہیں پہچان رہے اور ہم نے اپنے مالک کے جو دامن کو چھوڑ دیا. تو جو مالک کو نہیں پہچانتا تو مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. جو اپنے مالک کے دامن کو چھوڑتا ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دامن ہے اس کو چھوڑتا ہے, مصیبتوں کے پریشانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور جو دین کی حفاظت نہیں کرتا, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کو جو نا نافذ نہیں کرتا, اس کو سیکھتا نہیں, اس کو سمجھتا نہیں, تو مصیبتوں کے پریشانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں؟ مصیبت پریشانیاں کیوں آئے؟ کہ بندہ خواہشات کی طرف مائل ہو گیا, خواہشات کی طرف اٹریکٹ ہو گیا, خواہشات کو اپنی طرف جو نا اپنی زندگی میں نافذ کرنے لگا. تو اسی کی وجہ سے بھی مصیبتیں جو ہے نا بندے کی زندگی میں آنے لگتی ہیں. اور کیا فرماتے ہیں آپ کہ بندہ جو ہے نا گناہوں پر کثرت کرتا ہے, اس پر اصرار کرتا ہے اور تنگی ہو جاتی ہے. بندہ جو ہے نا گناہوں کی جو ہے نا توبہ نہیں کرتا اور اپنے عمل سے توبہ نہیں کرتا, تو اس کی وجہ سے بھی, اپنے عمل کی وجہ سے بھی, برے عمل کی وجہ سے بھی یہ مصیبتیں پریشانیاں آ رہی. اور کیا فرماتے ہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو بندہ ہے کسی بھی حال میں اللہ سے راضی نہیں ہوتا. تو جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا, جو تقدیر اس کو دی گئی اس پہ راضی نہیں رہتا, تو اس کی وجہ سے بھی مصیبتوں کے دروازے کھول دی جاتے. تو
تو ہم کیا ہے، ہمیں نکلنا ہے مصیبتوں سے پریشانیوں سے، تو ہمیں کیا سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جو کلمہ زبان سے پڑھے اس کو دل میں بٹھانا ہے. اب یہ دل میں تصدیق کرنے کے لیے، دل میں انڈورس کرنے کے لیے، دل میں سرٹیفائی کرنے کے لیے کلمے کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جب تک علم نہیں آئے گا، جب تک جانتا پن نہیں آئے گا، جب تک جانتا پن نہیں آئے گا تحقیق نہیں ہوگی، جب تک تحقیق نہیں ہوگی تصدیق نہیں ہوگی. کیونکہ تصدیق ہونے کے لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں دل میں تصدیق ہونا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کو تحقیق چاہیے، اس پر جانتا پن چاہیے، اس کا علم چاہیے. تو علم دین میں سب سے اہم چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب ہم علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کریں گے تو اپنے دل کو روشن کر سکیں گے، اپنے دل میں ایمان بڑھ سکیں گے، تو ہماری زندگی بھی کامیاب، پریشانیاں مصیبتوں سے نکل جائیں گے، اور جو مصیبتیں پریشانیاں آخرت میں آنے والی ہے اس سے بھی ہمیں چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.